السلام علیکم، میرا نام الطاف خان ہے اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیسٹ آن کیمپس کی ایک ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، ڈاکٹر فواد علی شاہ۔ اور فواد جو ہیں، ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فواد جو ہیں ان کی ایک بہت سی تعارف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ فواد پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، اور پھر وہ انہوں نے کچھ عرصہ ہزارہ یونیورسٹی میں کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسکالرشپ ملا ان کو، اور وہ یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کے وہاں انہوں نے ہیلتھ کمیونیکیشن میں اسپیشلائز کیا۔ اور اس کے بعد فواد نے وہیں پہ ملازمت اختیار کی جیکسن ویل یونیورسٹی میں، جو کہ الاباما میں ہے، اور آج کل وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور ان کا بہت وسیع تجربہ ہے ہیلتھ کمیونیکیشن پہ، اور خاص طور پہ جس علاقے سے وہ ہیں، جو بہت ضروری بات ہے کہ اسی کو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ وہ چونکہ نوشہرہ سے ہیں، پشاور سے ہیں، تو وہ قبائلی علاقہ جات، جو پرانے قبائلی علاقہ جات ان کو کہا جاتا ہے، فاٹا کہا جاتا ہے، جن کو ابھی مرج ڈسٹرکٹس کہا جاتا ہے، تو ان پہ کام کرتے ہیں اور ہیلتھ کیمپینز کے بارے میں کام کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت کم کام کیا۔ تو فواد، میں اور آپ تو ایک دوسرے کو ایک عرصے سے جانتے ہیں، لیکن میں جو سوال، جو مجھے بھی اس کا جواب نہیں پتہ، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جرنلزم کیا۔ ایک تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں وہ بچپن سے شوق تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بچپن کے شوق سے میرے خیال میں نہیں ہوتی۔ تو ہاؤ واز دا جرنی، یعنی کیسے ہوا، آپ نے پڑھا، اینڈ دین یو وینٹ ٹو یو ایس، تو مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تو بیسک تو میری ایجوکیشن اسکول میں ہوئی، پبلک اسکولس میں اپنے علاقے میں، گاؤں میں، جو زیارت کاکا صاحب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ادھر ہوئی۔ پھر کالج گیا تو میں نے FSc تک سائنس پڑھی، پھر BSc میں گھر والے کہتے کہ سائنس پڑھنی ہے جس طرح سے کہ جاب لگے، سبھی تو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا۔ تو 1 سال تک تو زبردستی بھیجا کہ نہیں تم نے فزکس اور کیمسٹری پڑھنی ہے، کیونکہ فیملی میں اکثر لوگوں کو سائنٹسٹ کی جاب ملی ہوئی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں۔ میں سال گیا لیکن آخر میں نے پیپرز نہیں دیے، تو میرے دادا ہنستے تھے کہ میں 4 پیپرز میں 0 نمبر آئے، کیونکہ میں انہیں کہتے ہیں اس سے زیادہ تو میں لے لیتا اگر ویسے ہی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا چلو جو پڑھنا ہے پڑھ لو مطلب۔ تو پھر وہاں سے جرنی یہ سوشل سائنس میں پولیٹیکل سائنس، لا پڑھی انڈر گریڈ ایسوسیٹ لیول پر، اور پھر ماسٹر آپ کے ساتھ جرنلزم میں کیا۔ تو ایز سچ مطلب اس ٹائم کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کیوں جرنلزم میں آ رہے ہیں ایگزیکٹلی، لیکن کچھ گاؤں میں لوگ تھے جو کہ اس فیلڈ میں تھے، یا سنا تھا دوستوں سے کہ جرنلزم اچھی فیلڈ ہے، اور اس ٹائم میرے خیال میں جرنلزم انڈسٹری ایک بوم پر تھی پشاور میں، خاص طور پشاور پہ، ہاں، میں۔ KP نیا سینٹر بنا، تو لوگوں سے سنتے تھے کہ سیلریز اچھی ہیں، جاب اپرچونیٹیز اچھی ہیں، لیکن پھر جب ماسٹرز کے لیے آئے تو پھر وہاں سے فیلڈ کا پتہ ہونا سٹارٹ ہوا، انٹرنشپ کی، پھر کراچی گئے جاب کرنے۔ ہاں، آپ تو ایکسپریس ٹریبیون میں بھی تھے نا، دیٹ جی، واز اے گڈ ایکسپیرینس۔ تو کراچی میں اچھا ایکسپیرینس رہا، پھر واپس وہ ریڈیو فری یورپ آ گیا، پھر وہاں سے ہزارہ یونیورسٹی۔ تو وہاں سے پھر مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، کیونکہ اکیڈیمیا میں آپ نے، اگر اکیڈمی میں آپ نے پروگریس کرنی ہے تو PhD لازمی ہے۔ تو تب تک تو آئیڈیا نہیں تھا کہ PhD تو کرنی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اور آپ کو یاد ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ ہیلتھ کمیونیکیشن جا کر پھر یہی رہے گا، فیوچر یہی ہے۔ تو پھر میں نے اسی دن سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہیلتھ کمیونیکیشن پر اسکالرشپ ملی۔ تو PhD جب کمپلیٹ کر رہا تھا تو اس سے 1 سال پہلے، چونکہ میں نے پبلیکیشنز وغیرہ اپنی پروفیسرز کے ساتھ مل کر کی ہوئی تھی، تو یہ جاب آفر ہوئی، اور پھر میں جاب بھی کرتا رہا اور PhD بھی کمپلیٹ کی۔ اچھا، جب آپ کو PhD کر رہے تھے تو اس زمانے میں آپ جیکسن ویل میں آ گئے؟ ہاں جی، اچھا، مجھے نہیں پتا جی، اچھا، تو اسی ٹائم میں آ گیا۔ تو پھر وہ ذرا ٹف ٹائم تھا، کیونکہ جاب بھی پڑھانی ہے اور پھر رات تک وہ بھی کرنا ہے کہ اپنا PhD کا ڈیزرٹیشن کا کام کرنا ہے، تو سخت ٹائم تھا۔ پھر اس کے بعد جب PhD کی تو آہستہ آہستہ چیزیں پھر اچھی طرف جانا سٹارٹ ہوئی۔ پھر درمیان میں جو وہاں پر پروفیسرز تھے ان کے ساتھ ریفیوجی پروجیکٹ پر کام کیا، افریقن امریکن کمیونٹیز پر ریسرچ کی، HPV ویکسینیشن پر، تو کافی
ریسرچ پروجیکٹس پر پھر وہاں پر کام کرنے کا ملا، ہیلتھ کمیونیکیشن پر، اور ابھی ریسنٹلی ایک جرنلزم کے 1-2 پروجیکٹس کیے ہیں. بہت ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے جی پاکستان سے کیا سیکھ کے جائیں گے، لیکن ہر ایک جو تعلیمی نظام ہے اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ امریکہ میں پڑھے بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پاکستان میں بھی آپ نے دونوں ہی کام کیے ہیں، جرنلزم بھی کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ مناسب نہیں سمجھ کمپیریزن نہیں، لیکن اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو آپ کس طرح سے دونوں کا موازنہ کریں گے کہ بھئی یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں پر ایک جو میں نے مین بات نوٹ کی، سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے، مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے. مطلب آپ کو وہ ساری فیسلٹیز اور اسٹرکچرل جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ انڈیویجول پر ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ نے سکسیزفل ہونا ہے یا نہیں ہونا. پاکستان میں اکثر جو وہ ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو اسٹرگل کرنی ہے، مطلب مینٹور بھی ڈھونڈنا ہے، باقی چیزیں بھی آپ نے خود ہی ایک طرح سے تھوڑا، وہ سسٹم تو موجود ہے لیکن بیکاز آف لیک آف ریسورسز اور پورا اسٹرکچر وہ اس طرح کا نہیں بنا کہ وہ سسٹم آپ کو آگے لے کر جائے. تو اس میں انڈیویجولی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو پروفیسرز بھی آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، وہ اسٹرگل کرنی ہے کہ آپ کو مینٹورز مل جائیں اور ان کے تھرو آگے جائیں. وہاں پر یہ سسٹم ایک پروسیس پہ بنا ہوا ہے، تو انڈیویجول پر ہے پھر کہ وہ کتنا ایفرٹ کر کے آگے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹس پر بیسیکلی خود کرنا ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ ایکسیپشن اگر ہوں آپ تو کامیاب ہو جائیں گے. جی سر. وہاں اگر آپ سسٹم کے اندر جائیں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات 80-90% ہو گئے ہیں. مطلب آپ خود ہی اگر خود کو گرائیں گے، یعنی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جیسے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں تو ان میں فیل ہونے کا تصور نہیں ہے. یہاں ہے 8 سال گزر گئے، پی ایچ ڈی نہیں کی، دوبارہ شروع کر دیں، اینڈ تھنگ لائک دیٹ. اور ایک جو آپ نے تو جرنلزم بھی کیا یہاں پہ پریکٹیکل، بہت کراچی میں کیا، مین سینٹر میں. ٹریبیون نیا آیا تھا نا جب آپ آئے تھے، میں پہلا رپورٹر. ہاں جی بالکل، ٹریبیون کا. اور آپ نے بہت اچھے جرنلسٹوں کے ساتھ کام کیا، جو آپ کے مینٹورز وہاں پہ بھی جو تھے تو بہت ہی اچھے تھے. تو پاکستان میں جرنلزم کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا، یعنی جب آپ نے کام کیا؟ چونکہ میں نے اسٹارٹ کراچی سے لی تھی تو نسبتاً اچھا تھا جو میں دوستوں کے سنتا تھا. مطلب ایک اسٹرگل تھی. مطلب ڈیلی ٹائمز میں جب میں اسٹارٹ میں گیا تو ہمیں سیلری 1 سال تک ریگولر ملتی رہی. اس کے بعد پھر سیلری 4-5 مہینے بعد آنی اسٹارٹ ہو گئی، تو پھر ہم ایکسپریس ٹریبیون شفٹ ہو گئے. تو مطلب میں کراچی میں تھا جو کہ ایک طرح سے سینٹر تھا، اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہاں پر فیسلٹیز اور وہ ہوگی تو وہ زیادہ تھی. باقی وہاں پر ریسورسز بھی زیادہ تھی، جو لوگ تھے جو آپ کو مینٹور کر سکتے تھے وہ زیادہ تھے. پھر اس کے بعد جب ایکسپریس ٹریبیون گیا تو وہاں پر بھی یہی تھا. لیکن پھر جب پشاور گیا وہاں پر ایکسپیرینس تھوڑا ڈفرینٹ تھا، کہ اور پورا ماحول اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ کافی، چونکہ ریسورسز کم تھے، اپرچونیٹیز زیادہ تھی، لوگ زیادہ تھے، تو ادھر پر ماحول ایک دوسری طرح کا تھا کہ آپ کو ریسورسز کے لیے بھی اسٹرگل کرنا ہے، سورسز کے لیے بھی اسٹرگل کرنا ہے. اور وہ جو جرنلسٹ کو عزت ملتی ہے وہ پھر وہ نہیں ملی وہاں پر. مطلب بے شک آپ اچھے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ وہ ایک لیول نیچے چلے جاتے ہو جب آپ پیریفریز میں چلے جاتے ہیں. تو ہاں، یہ جو سینٹر پیریفری کا جو کیس ہے وہ خاص طور پہ پشاور اگرچہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ایک لوکریٹو سینٹر بن چکا تھا. اور بلکہ ہم پشاور میں جب کام کرتے تو ہم یہی کہتے تھے کہ جتنا پیسہ پاکستانی جرنلزم میں آ رہا ہے وہ کما تو ہم ہی رہے ہیں، یعنی ہماری وجہ سے آ رہا ہے، لیکن اس میں سے ہمارا شیئر بہت کم تھا پشاور کے جرنلسٹوں. بلکہ کراچی جب میں جاتا تھا تو کراچی میں دوست یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ تو گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو اکثر یہ کہتا تھا یہ ضرور ہے کہ گولڈ مائن وہیں پہ ہے، لیکن اس میں سے ہمارا حصہ نہیں بنتا. ایک فوائد جو زندگی ہے، جب مطلب خاص طور پہ جب آپ کلچرل شاک جو ہوتا ہے، آپ یہاں سے گئے امریکہ، گھر چھوڑا، فیملی چھوڑی، اکیلے اینڈ ایوری تھنگ، یہ ایک فیز ہوتا ہے جو ایڈجسٹمنٹ پروسیس. جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو، مطلب جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ جاتا ہے میں یونیورسٹی جاؤں گا، پڑھنا شروع کروں گا، بٹ دیٹس ناٹ دا ہول اسٹوری. تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جب آپ وہاں گئے تو کیسا تھا کلچرل شاک، کیسا تھا ایڈجسٹمنٹ پروسیسز کیا تھے؟ اسٹارٹ میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ آپ نئی جگہ جاتے ہیں، نہ دوست ہیں، جس کلچر میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر نہیں پتہ آپ کو کہ کیسے
بہیو کرنا ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, کلاس میں پروفیسر کے ساتھ انٹریکشن کیسے رکھنی ہے, یہ ان کچھ چیزوں کا نہیں پتہ تھا. تو پہلے 6 مہینے کافی اسٹرگل کیا, لیکن پھر مجھے ایک اچھا فائدہ یہ ہوا کہ جو فائدہ ہوا کہ میری جو پروفیسر تھی وہ بھی انٹرنیشنل تھی, جو ایڈوائزر میری بنی, اور وہ اس ایکسپیرینس سے گزر چکی تھی. تو وہ پھر بتاتی کہ اس طرح کرو, یہ مت کرو. مطلب کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پر ابھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم کرتے, لیکن وہ لوگ چونکہ یو ایس میں وہ کلچر ہے کہ منہ پر کوئی کہتا نہیں کہ تم نے یہ غلط کیا, یہ صحیح کیا. پولیٹیکلی کریکٹ ہوتے ہیں لوگ. ہاں کہ تو کہہ دیتے, مطلب ہم باتیں کر لیتے, مطلب آپس میں کچھ اس طرح کا بیہیویئر کر لیتے ہیں جو یہاں پر کافی ایکسیپٹیبل چیز ہے, لیکن وہاں پر کہ اچھا یہ ہو کہ میری مینٹر سائڈ پر بتا دی تھی کہ یو ایس میں یہ کلچر ہے, اس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر وہ مینٹورشپ ملنے کے بعد کافی آسانی ہوئی. اس طرح ریڈنگ جب کلاس میں ملتی تھی کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا. مطلب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انگلش فرسٹ لینگویج ہو, آپ اسی کلچر کا حصہ ہو, تو لوکل تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آ کر کوئی بھی اسٹوری بنا کر اس کو کنیکٹ کر دیتے تھے ریڈنگ کے ساتھ. اب ہم پہلے ریڈنگ کو سمجھیں ان کی زبان میں, پھر اب کس ایکسپیرینس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ جن کے ساتھ وہ لوگ بھی کنیکٹ کریں. تو سٹارٹ میں یہ اسٹرگلس تھی, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی. تو جو سب سے زیادہ چیز کا مجھے فائدہ ہو کہ پھر میں رات 2 بجے تک لائبریری بیٹھا رہتا کہ اب ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے. تو اس سے کافی پرسنل لائف پر تو افیکٹ پڑ جاتا ہے, لیکن پھر جس کام کے لیے گئے اس سے فائدہ ہوا مجھے. ہاں, ایک وہ انٹونیو گرامچی نے کہا تھا نا کہ طالب علم ایک ایسا پروفیشنل گروپ ہے جس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پڑھنا بھی ایک پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے, یعنی اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ نے وہاں پڑھا بھی, پڑھایا بھی, یہاں بھی پڑھا اور پڑھایا بھی. ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ایک تو یہ تصور ہے کہ بھائی امریکہ میں اگر پڑھیں تو پڑھیں نہ پڑھیں اور چلے جائیں نہ چلے جائیں, جو مرضی کر لیں. تو اب یو ایس اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے جب آپ فرض کریں کوئی یہاں سے جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ کلچرل شاک کو ایبزارب کرنا, دوسرا ایک اسٹوڈنٹ کی اپروچ کیا ہے, یعنی کس طرح کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس وہاں پر, یعنی ان کے اسٹوڈنٹس. ہاں جی. تو ان کا, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی ان کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو یونیک ہیں ان لوگوں کے حوالے سے, کیونکہ وہ کلچرل چیزیں. مثلاً پہلے کلاس کے پہلے دن وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ پورے سیمسٹر کا ان کو ایک لے آؤٹ دے کر دیں گے کہ ٹیوزڈے پر یہ ہوگا, تھرسڈے پر یہ ہوگا, وینسڈے پر اور فرائیڈے پر. تو یہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. مطلب آپ تھوڑی سی بھی اس میں چینج کریں نا تو اپسیٹ ہونے لگ جاتے ہیں, کانٹریکٹ کی طرح لیتے ہیں. ہاں, کانٹریکٹ کی طرح کہ یہ آپ نے کہا تھا تو اس دن یہ کیوں نہیں ہوا, بیہائنڈ جا رہے ہیں, کلاس سٹارٹ ہونے سے 5 منٹ پہلے لوگ آ جائیں گے. تو اس طرح بھی ہوا کہ اگر میں ایک دفعہ 2 منٹ لیٹ ہوا ہوں نا تو لوگوں نے ای میلز اور کال سٹارٹ کر دی کہ ہمارا پروفیسر نہیں کہاں گیا. مطلب پورے ڈپارٹمنٹ میں وہ بگدڑ سی بچ جاتی ہے. اور اسی طرح وہ بھی 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں جو ایک کلاس سے. تو ٹائم کا اور جو اسکیجول کا ان کا ہے نا وہ کافی ٹف ہے. اب 2 طرح کے اسٹوڈنٹس وہاں پر ہوتے ہیں, ایک جن کے ماں باپ پیسے پے کرتے ہیں, دوسرا ہمارے پاس اکثر آ جاتے ہیں فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹ جو کرتے بھی کام ہیں اور پھر 3 جابز اور پھر اسٹوڈنٹ لونز لیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح کا ہے کہ جو میرا پاکستان میں بھی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس رہا وہ مور لائک دیٹ ہے کہ مطلب اسائنمنٹ کر لی نہیں کی, پھر بہانہ کر لیا کہ اچھا ایک ایکسٹینشن دیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا چیلنجز ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ وہاں پر سسٹم بنا ہوا ہے, ہمیں ٹریننگز دیتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اور ان کو سکسیس کرنے میں ہیلپ کیسے کرنی. جو میں سٹارٹ میں بات کر رہا تھا کہ جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں, مطلب ادھر رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹ سے زیادہ پروفیسر پر ڈال دی ہے کہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو سکسیس میں ہیلپ دینا, اور ان کے لیے پھر ہمیں ٹریننگز دیتے ہیں, پیڈاگوجیکل ٹریننگز, وہ چیزیں, تاکہ آپ اس چیلنج کے لیے پھر تیار رہیں. فواد, ہم تو کئی دن بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ اگر یہ بتائیں, ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر کسی اور وقت, بیکاز میرے خیال میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی بڑی سکسیس سٹوری ہیں پاکستان میں. اپنی محنت پہ اپنے آپ کو خود محنت کر کے اور یہاں تک پہنچنا جو ہے
وہ میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اس کو ماں کی دعا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار مائیں تو کسی کی بھی بد دعا نہیں دیتی مطلب، لیکن لوگ محنت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی میسیج اگر ہو اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں گے تو وہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ آخر میں. میرے خیال میں سر 3 فیکٹرز ہیں کہ ایک آپ کا انٹینشنل گول ہونا چاہیے زندگی میں کہ کہاں جانا ہے، اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے اتنی اسٹرگل بھی کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس مقدار میں نے. اور پھر تیسری جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے، جو میرے طرح ہوتے ہیں، مطلب میرے امی ابو میں سے کوئی بھی یونیورسٹی نہیں گیا، کالج نہیں گئے، تو پھر آپ کو مینٹرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے کیریئر کے ہر فیز پر اور ابھی تک ہمیشہ ایک نہ ایک مینٹور ملا ہے جس نے گائیڈنس دی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو مینٹورس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ آپ کو کس لائف کے کس فیز پر کس نے مینٹورشپ دی ہے جو آپ کو تھوڑا سا آگے لے جا کر پھر جس طرح اگلے بس سٹاپ سے آپ کو کوئی اور مل گیا جس نے. تو جیسے ماسٹر پروگرام میں آپ تھے وہاں پر پشاور یونیورسٹی میں، جسے کافی سیکھا. پھر فیض صاحب سے بات ہوئی، پھر اس کے بعد جب کراچی گیا تو ماہم تھی وہاں پر ایک جو ڈیلی ٹائمز کی اس ٹائم کی. تو ہر فیز پر اور پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک بھی بندے کو سے تعلق ختم نہیں کیا، سب کے ساتھ تو کمبائنڈ وزڈم کہ اب یہ کرنا ہے تو کیسے کریں. مطلب میں جب سے یو ایس گیا ہوں تو آپ سے بھی رابطے میں رہتا ہوں، باقی جو میرے مینٹورس ہیں. تو آپ کو ہمیشہ مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ گائیڈنس پر لیتے رہیں، کیونکہ آپ کو پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ سسٹم کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے، وہ لوگ کر چکے ہوتے ہیں. اور یہ اس دن ہم پینل کر رہے تھے یو ایس میں بھی، تو وہاں ہمارے کچھ کولیگس ہیں جو فرسٹ جنریشن ابھی پروفیسرس ہیں. تو ہم جب ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے تو یہ مینٹورشپ کی بات ہر کسی میں آئی کہ کسی کو کسی نہ کسی سٹیج پر مینٹور ملے جن کو بتاتے رہے یا پش کرتے رہے کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. تو میرے خیال میں یہ 3 چیزیں کافی امپورٹنٹ ہیں. نہیں بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ ہے ہمارا آج کا گیسٹ آن کیمپس، اور آئندہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فواد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کے یہاں آنے کا، اور آج آپ نے بڑا مصروف دن گزارا، اور یقیناً اس کا اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوگا، ڈپارٹمنٹ کو بھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر فار دا انویٹیشن.